ابلیس نے ہماری زندگیوں میں، چرچ میں غلط ڈاکٹرائن بھر دی ہیں، اپنے مذہب لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ اعمال کی کتاب ویری کلیئر کٹ روح القدس کے بارے میں ہمیں سارا کچھ بتاتی ہے کہ جب لوگ روح سے مامور ہوئے، انہوں نے کیا زبانیں بولنا شروع کر دی۔ پہلا کام یہی ہوا ہے۔ عید پینتیکوست کے دن پہلا کام کیا ہوا تھا؟ 11 زبانیں بول رہے تھے، موعظے تو بعد جاری ہوئے۔ پہلا کام یہی ہوا تھا۔ جب روح القدس نازل ہوا تو کیا ہونے لگے؟ وہ سب طرح طرح کی کلام میں لکھا ہے، اس کو سارے جٹلا دیتے ہیں۔ منا ساری رہے ہیں، اما لچے بڑے بنا رہے ہیں۔ تجربہ کون کرتا ہے اس کو؟ کون؟ many time people have only knowledge، صرف نالج ان کے پاس ہے، وہ ایکسپیرینس پینتیکوست کا ایکسپیرینس ان کے پاس نہیں ہے۔ اس تجربے کو حاصل کرنا بڑا ضروری ہے میرے عزیزوں۔ اعمال 1:8 میں کیا لکھا ہے جی؟ تو تم کیا پاؤ گے؟ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ کئی بار کئی خادموں کے پاس لوگ اپنے بیماروں کو لے کر جاتے ہیں، بدروح گرفتار لوگوں کو لے کر جاتے ہیں، تو ان کا آگے سے جواب ہے، بھائی جی یہ خدمت میرے پاس نہیں ہے، وہ دعا ہی نہیں کرتے۔ بھائی جی یہ خدمت میرے پاس نہیں، تو تیاری کول ہے کی ہے؟ وہ قوت ہی نہیں نا، وہ دلیری نہیں ہے، وہ ایکسپیرینس نہیں ہے۔ ایکسپیرینس ہو تو پنجابی کہہ لو پیجن، وہ ڈرتے ہیں نہیں جی بھائی جی میرے پاس بھی ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ وہ پینتیکاسٹ جو غیر زبانیں بولتے ہیں ان کے پاس لے جائیں۔ کیوں؟ قوت ہی نہیں ہے۔ اور قوت ہوگی تو دلیری آ جائے گی، خدا دا روح کا سارے کام ٹھیک کر دے گا۔ خدا کا روح دلیر کر دیتا ہے۔ تم میرے گواہ ہوگے، تم میرے لیے مرنے لیے تیار ہو جاؤ گے، تم میرے گواہ ہوگے، تم میرے لیے پیسہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، تم میرے گواہ ہوگے، تمہیں قوت مل جائے گی، تمہیں فکر نہیں ہوگی، اور تم میرا نام، میرا جھنڈا سر بلند کرو گے۔ یہ قوت، یہ بیٹی، یہ طاقت تمہیں دی جائے گی جب خدا کا روح تمہاری زندگی میں آئے گا۔ اس لیے یہ ہمیں اس قابل بناتا ہے۔ جب روح القدس آ گیا ہے تو اس کی بہت ساری معجزات کی نعمت ہے، شفا کی نعمت ہے، زبانیں ہیں، زبانوں کا ترجمہ ہے، روحوں کا امتیاز ہے، نبوتی کلام ہے، حکمت کا کلام ہے، علم کا کلام ہے، اس کے پھل ہیں بہت سارے۔ جب خدا کا روح ہماری زندگی میں ہوگا تو یو نیور نو کہ وہ کس طرف آپ کو لے کر جائے گا۔ میں نے پہلے بھی بتایا، سم ٹائم جب آپ پاک روح سے مامور ہوتے ہیں نا، تو پھر جو کچھ آپ کہہ دیتے ہیں خدا وہ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ انسپرٹ بات آ رہی ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں میں دبئی گیا، میں پہلے بھی یہ سٹوری سنائی تھی، آج پھر دہراتا ہوں۔ پاسٹر ہارون موئن کے چرچ میں وہ ابھی نہیں آئے تھے، پہلی میٹنگ میں نے وہاں پر لی تھی، 2 گھنٹے کے لیے وہاں پر چرچ ملتا ہے، تو دوسری ٹیم نے ابھی آنا تھا، میں ہال میں بیٹھ گیا، تو اب میں نے پاسٹر ہارون موئن کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو اب خدا کے پاک روح نے کہا تیرے پیر دھونے نے، میں پھر اگر بندے کو ملی پہلی بار رہے ہوں، ہے نہیں ملاقات، بندہ کیسا ہے، کیسے ریلیشن ہے، یو نیور نو ہم، لیکن خدا کے پاک روح نے کہا تُونے پاؤں دھونے اس کے۔ چلے میں نے وہ سارا بندوبست کر لیا، اور وہ میٹنگ اور وہ دونوں میاں بیوی اس قدر بلیس ہوئے، اس قدر ٹوٹے کہ ان کے چرچ میں پہلا کبھی ایسا یہ تجربہ ہی نہیں ہوا۔ When you listen the word of Holy Spirit، سنا کرے پاک روح کیا کرتا ہے۔ جب پاک روح کہتا ہے نا یہ کہہ دے تو وہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو سنتے ہیں، جو کان بند کر رکھے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جو سنتے ہیں کہ اب خدا کا روح ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے۔ جب چرچ بچانے والے خادم روح القدس کی آواز سنتے ہیں، وہ عام میٹنگ نہیں رہتی ہے،
وہ پھر خدا کے کلام کو جب ڈیلیور کرتے ہیں لوگ اس کو ریسیو کرتے ہیں. وہ کوئی ویسے بھی کہہ دے لوگوں کو اس سے برکت مل جاتی ہے. جب آپ روح سے مامور ہوتے ہیں, جب روح سے آپ بات کہتے ہیں, لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے, لوگ رونا شروع ہو جاتے ہیں, لوگ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے یسوع نے کہا تھا اگر تم لوگوں کو ذات کرانا چاہتے ہو, اگر تم لوگوں کے دکھوں کو بانٹنا چاہتے ہو, اگر تم لوگوں کو دکھوں سے, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, بیماریوں سے, مشکلات سے, لعنتوں سے, مسائل سے, لڑائی جھگڑے سے, غربت سے نکالنا چاہتے ہو تو پھر میرے پاس آؤ. یہ قدرت صرف میرے پاس ہے. یہ مذہب کے اندر قدرت نہیں ہے, یہ کسی پریکٹس کے اندر قدرت نہیں ہے, یہ کسی رسم کے اندر قدرت ہے. یہ قدرت کا مالک صرف میں ہوں. میں ہی اپنے لوگوں کو اپنا روح دے سکتا ہوں, میں ہی اپنے لوگوں کو قوت اور طاقت دے سکتا ہوں. اس لیے اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیئے. ایسے یسوع نے یہ اعلانیہ کہا کہ اگر کچھ دنیا میں کرنا ہے, انجیل سنانی ہے, تو میرے پاس آنا ہے. یوحنا 16:13 میں لکھا ہے خدا کا روح القدس ہمیں سچائی کی راہ دکھاتا ہے. یہ ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, کس طرف جانا ہے. خدا کا روح آپ کو ویژن دیتا ہے. مینی ٹائم لوگ میں کیا کروں, خدمت کرنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں. آپ روح سے مامور ہو جائیں, خدا آپ کو خود بتائے گا آپ نے کیا کرنا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کہاں کریں. آپ خدا کے روح سے مامور ہو جائیں, خدا کے پاک روح کا موقع دے, وہ سارے راستے کلیئر کرتا چلا جائے گا, ڈائریکشن کلیئر کرتا چلا جائے گا. سامنے بحر کلزم ہے, دائیں بائیں پہاڑ ہیں, بلند بلند چوٹیاں ہیں, بڑے بڑے ماؤنٹ ایورسٹ, بڑے بڑے ہمالیہ کے پہاڑ, مارگلا کے پہاڑ, بیچ میں بنی اسرائیل ہے, اور پیچھے کون ہے, فرعون ہے. لشکر ہیں, توپیں ہیں, گنے ہیں, تیر ہیں, آگے سمندر ہے, پھنس گئی قوم چاروں طرف بنی اسرائیل. خدا نے ایک آندھی چلائی تھی, یاد ہے کسی کو, یاد ہے, خدا نے ایک آندھی چلائی تھی, اور جب وہ آندھی چلی تو وہی پہلا موٹر وے روح القدس نے بنایا تھا. دنیا تب بنا رہی ہے, خدا نے تو بڑے 100 سال پہلے ہی اپنی قوم کے لیے راہ بتا دیا تاکہ یہ پرومس لینڈ میں جا سکے, تاکہ یہ پرومس ہے, یہ ڈائریکشن خدا نے دی. خدا کا روح آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے. چیزوں کے لیے, کاموں کے لیے پریشان مت ہوا کریں, خدا پاک روح پر ڈپینڈ کریں. کوئی نہیں, اگر نہیں جواب آ رہا, اسٹے اینڈ ویٹ, اسٹے اینڈ ویٹ, اسٹے اینڈ ویٹ. صبر کریں, پیشنٹ کریں, دعا کریں. یہ وہ سیدھا میری کا آپ کو راہ مل جائے گی. کئی بار ہم فیصلوں میں پھنس جاتے ہیں. What can I take a decision? میں کیا ڈیسیژن لوں, سمجھ نہیں آ رہی. پارے صاحب نے کہنے ہیں انہوں نے دسا نہ کہ یہ دس چڑھنا کو, انہوں دسیا انہیں بھی دس چڑھنا. چیز بھی ایسی ہے آپ کسی کو بتانی بھی نہیں ہے, تو جسٹ ٹیک اے گائیڈ لائن فرام دا ہولی اسپرٹ. وہ آپ کو وے بتائے گا, آپ کو ڈائریکشن دے گا, آپ کو ویژن بتائے گا, آپ کو کلیئر ویژن بتائے گا. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا. پتہ نہیں منو خدمت کرنی چاہیے کہ نہیں, منو خدمت جانا چاہیے کہ نہیں, پتہ نہیں خدا نے بلایا سی کریں. اے پارسان نے منو چک کے ایلڈر بنا چھڑے, ڈیکن بنا چھڑے, مبشر بنا چھڑے, ایمین بنا چھڑے, ہو رہے ہیں سے کریں. ڈاؤٹ ڈاؤٹ ڈاؤٹ. لیکن جب خدا کا روح بولے گا تو وہ ساری چیزیں کلیئر کرتا چلا جائے گا. آخر میں یہ چیزیں لمبی ہیں. یسوع کے کتنے شاگرد تھے, کتنے شاگرد تھے جی؟ 13 کر لو, 24 کر لو, 70 کر لو, 120 کر لو, جنہیں مرضی کر. تھینک یو. یہ 120 کی جو جماعت تھی, اس میں ماں مقدسہ مریم بھی موجود تھی. آپ پہلے چیپٹر میں پڑھ سکتے ہیں.
इसमें एक और भी मरियम मौजूद थी जो मरियम मगदलीनी थी। खुदा यीशु ने क्यों यह दावा किया कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। अब यीशु की टीम के, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं था उनके बारे में नहीं कहा, अब यीशु की टीम के 3-4 बंदे मैं बताना चाहता हूं। नंबर 1 2 भाई हैं, यकूब और यूहन्ना। इन्हें बाइबल ही में गर्ज के बेटे का लक़ब दिया गया। मैं कहना जी तबीयत सी ना, बेहद तूफानी तबीयत। तूफानी तबीयत समझ कि यहाँ भाइयों ने तजर्बा होता कि बंदे भी तो तूफान बन जाते, बैठे ही अगला आ जाते। तूफानी तबीयत के ये यीशु के साथ है, लेकिन इंतहाई गुस्से वाले, इंतहाई। अब तूफान समझते हैं कि तूफान जड़ा तू की घर से तूफान चुकिया आवे। कई बंदे बुढ़ी नु कहते हैं कि बुढ़ी बंदे के तू की तूफान चुकिया आवे, तो आपको समझ है कि व्हाट इज द तूफान। तूफान है की है मैं कि जड़ा तूफान हाई मैं किसी पारी दे काबू भी नहीं आंदा। ये यीशु ही आन के उन्होंने को डगा डुगा ला रहे ते किसी पारियों दे काबू भी नहीं आंदे कई तूफान। तो इनको टाइटल दिया गया है गर्ज के बेटे। तो ये शागिर्द थे यीशु के साथ। मैंने पहले भी इसको बताया था कि यीशु के साथ एक सामने के गांव में गए, उन्हें लगता इन्होंने कोई प्रोटोकॉल नहीं दिता, कोई रोटी पानी नहीं पूछी, ना इन्होंने वड़ा नहीं दिता। तो यीशु कहने बस हुक्म दे। तो जिंज एलिशा ने आग मंगवाई थी कि एलिया ने, जैसे एलिया ने आग मंगवाई थी, हमें भी इजाजत दे कि आग आए समाना तो ये खत्म हो जाए गांव। अब उनकी नेचर, अब बात उनकी थिंकिंग की है कि वो यीशु के साथ है, यीशु के सरमन सुनते हैं। आजकल लोग की बड़े सुनते हैं सरमन, ते भी सरमन बड़े सुनते सन। अही ते खादमा दे सुनने हैं ना, ते डायरेक्ट यीशु दे सुनते हैं, यीशु कोलों सुनते हैं। तो लेकिन बदले बुदले कोई नहीं सन, बदले कोई नहीं सन। सिर्फ एक ही मौका मिला हुआ तो हाइपर हो गए। शागिर्द का पता, ईमानदार का पता, रूह कुदस का पता कि आपकी जिंदगी में है, उस वक्त पता चलता है जब आप सॉफ्टली और पेशेंट के साथ लोगों को डील करते हैं। आप हाइपर हो जाते हैं, बंदे नु मारन मरान ते तुर पैंदे हो, तेरा मतलब कि खुदा दा रूह तेरे अंदर नहीं है। छोटी सी बात पर भड़क जाते हैं, गुस्से च आ जाते हैं, गुस्से च घरों निकल गए, गुस्से च भांडे तोड़ छड़े, तो इसका मतलब है रूह कुदस आपकी जिंदगी में नहीं है। ये भी वही शागिर्द है, सिर्फ पिंड नहीं बढ़न देता। तो कहते ने बस इजाजत दे, लॉक कर दे, इन्होंने साड़ देना। ये शागिर्दों की टाइप थी। पतरस है दावेकार है, यीशु मेरे नाल दा वफादार बंदा कोई नहीं। आई एम योर फेथफुल डिसाइपल। मुझे तेरे लिए लहू भी बहाना पड़ेगा, जान भी देनी पड़ेगी। जीसस आई विल डू। यीशु ने कहा मिस्टर पतरस लिसन, तू एक बारी नहीं तो कई बारी मेरा इनकार करेगा। पर कहता नहीं ऐसा हो नहीं सकता, तो उसे दिन ही उन्हें वो काम कर सके। एक 16-17 साल की लड़की के आगे कहता है, अपने ऊपर लानत करने लगा, ओह मैं नहीं जानता यीशु कौन है। अब ये टाइप थी शागिर्दों की जो यीशु के साथ थे। शमौन ज़ेलोतुस ये भी यीशु का शागिर्द था, ये दहशतगर्द था, टेररिस्ट था। ये उस दौर में, यीशु के दौर में दहशतगर्दी की तंजीम थी, ये उसका हिस्सा था। और ये जो टेररिस्ट टीम थी, ये उन लोगों को मारते थे, उन यहूदियों को जो रोमन एम्पायर के लिए काम करते थे। इनके पास तलवार और खंजर हमेशा रहता था। अब ये दहशतगर्द भी यीशु का शागिर्द है। मरियम मगदलीनी वो एक बदरू नहीं, उसके अंदर 7 बदरूहें थी। 7 बदरूहें उसके अंदर हैं, वो भी यीशु की शागिर्द है।
کس طرح کے کیٹیگری میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیسے کیسے کیٹیگری کے شاگرد یسوع کے ساتھ لگے ہوئے تھے. اس لیے یسوع نے جاتے ہوئے نے کہا تھا کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ مل جائے. وہ لائف ان کی چینج نہیں ہوئی تھی. کنونشن پر جا رہے تھے, سیمینار پر جا رہے تھے, چرچ جا رہے تھے, دعائیاں دے رہے تھے, پریئر میٹنگ پر جا رہے تھے, لیکن گل نہ برداشت ہوندی ہے, نہ بندے دی, نہ سس دی, نہ نوہ دی, کسے دی برداشت ہوندی, فوراً ہی آگ طوفان اٹھ پیندے نے گھر چ. نہ بھین نال بندی ہے, نہ بھرا نال بندی ہے, نہ محلے والے نال بندی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بس رسمی چیزیں, یہ بھی رسمی لوگ تھے. اس لیے یسوع نے بڑا کلیئر کہا تھا. یسوع نے بار بار اس سامری عورت سے بھی کہا کہ جو پانی میں تجھے دوں گا, یہ پانی جو تو یعقوب کے کنویں سے پیتی ہے یہ ختم ہو جائے گا, لیکن جو پانی میں تجھے دوں گا وہ تیرے اندر سے ختم نہیں ہوگا. تو ان عید خیام پر یسوع کہہ رہے اگر تم میرا پانی پیو گے, مجھ پر ایمان لاؤ گے. تب آخری آیت میں لکھا ہے کہ یسوع بات کر رہے تھے پاک روح کی جو ابھی نازل نہیں ہوا تھا. یسوع کو پتہ تھا کہ میں نے مصروف ہونا ہے, میں نے چلے جانا ہے, اس کے بعد انہیں ضرورت ہے کسی ہیلپر کی. اس لیے یسوع نے تیار کر رہا کہ تمہیں تیاری کی ضرورت ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے, اس دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے, اس دنیا میں میرا کام کرنے کے لیے, اس دنیا میں لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے, اس دنیا میں لوگوں کو بدروہوں سے نکالنے کے لیے تمہیں میرے روح کی ضرورت ہوگی. اگر تم میرے پاس ہوگے, میرے پاس میرے سے یہ پانی پیو گے تو تمہارے اندر سے ایک برکت رہی, برکتوں کے خزانے جاری ہو جائیں گے. اس لیے یسوع کہہ رہا تھا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. اور مارک کی کتاب میں لکھا ہے, پڑھتے ہیں جلدی سے اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں. اعمال 2 باب پہلی 4 آیات. اور جب پینتی کوس کا دن آیا تو سب ایک جگہ, جیسے آپ جمع ہیں, ہے بھی بالا خان نہیں ہوتی, بیٹھی ہو سارے خیر بات, کہ یکا یک میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں, آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے, اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. انہوں نے آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری, اور وہ سب کس سے بڑھ گئے جی؟ جگہوں کی کرنے لگے. ہم یہ بائبل میری ہے کدی ہے؟ دیکھیں سب خیر زبانیں بولنے لگے. اس کے انگریز کی ریفرنس ہے ہی نہیں. ونڈرفل, پاورفل, جڑے کہ انکار کر دینا اونا لے, اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. آمین. سچی دسیو کون کون بول سکتا ہے؟ ہاتھ اوپر اٹھائے رکھ رہے ہیں, اوپر والے بھی ذرا ہاتھ اوپر اٹھائیں. تھینک یو, خدا آپ کو برکت. روح قدس کے بغیر زندگی نہیں. If you want to do something for the kingdom of God, تو پھر آپ کو روح سے مامور ہونا ہے. لکھا خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا. اگر آپ کے اندر خدا کا روح نہیں ہے, you are living in darkness. آپ کی زندگی میں ویرانگی ہے, بربادی ہے. لیکن اب خدا کا پاک روح ہے تو اس بات کو یاد رکھیں, جب خدا کا روح ہماری زندگی میں ہوتا ہے نا, تو اگر ہم معمولی سا جھوٹ بھی بولے نا تو ساہ نہیں لین دینا. روح قدس کی سمپل سی نشانی یہ ہے کہ میں مامور ہوں کریں. چھوٹی سی کرپشن بھی آپ کو ہضم نہیں کرنے دیتا. معمولی سی کرپشن بھی خدا کا پاک روح, you are wrong, you are wrong, you are going on the wrong side, you are doing wrong, وہ آپ کو پنچ کرتا رہے گا. نکے نکے وہ آپ کو ڈالتا, you are doing wrong. یہی روح قدس کی نشانی.
आपने सख्त बोल लिया अपने साथी से, पाक रूह आपको पकड़ लेगा उसी वक्त। आपने किसी के साथ गलत बिहेवियर किया है, रूह कुदस उसी वक्त आपको पकड़ लेगा। ये निशानियां हैं प्रैक्टिकल। और अगर आप किसी को बेइज्जत करके, कोई करप्शन करके, कोई झूठ बोलकर आराम से बैठे हैं, इसमें होली स्पिरिट वो आपकी जिंदगी में नहीं है, पाक रूह आपकी जिंदगी में नहीं है। और जब आप रूह में बोलते हैं, जिस पर कोई यार के दुआ करते करते पिछले दिनों में चांद और चांद की बीवी खुदा ने दिल में डाला, मैंने भी कह दिया बच्चे नहीं जाकर कपड़े लड़ा। वो मैं स्टोरी की जगह सुनाई ने, वो कल ही मुझे एक भैन मिले, पारी साहब मैं भी कपड़े लड़े जाए, और दुआ करा करूँगा तो आप इज्जत रख ले, वो बढ़िया ने ले ले लेकिन खुदा करेगा। मैंने कहा नहीं खुदा करे, मैंने कहा नहीं खुदा करेगा, जस्ट वेट। कहने का मतलब ये है कि व्हेन यू स्पीक, अगर आप खुदा के रूह के मसा में कह जाते हैं तो चीजें होना शुरू हो जाती हैं जो कुछ हम नहीं कर सकते। जब आप कह देते हैं तो फिर आप भी खुदा के बाप के बंदे हैं। लेकिन इसकी जो बुनियाद है, जब रूह कुदस से नाज़िल हुआ है, बुनियाद ये है कि वो सब रूह कुदस से भर गई और क्या बोलने लगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये इंतहाई जरूरी है और ये निशान है, ये बुजुर्गों के लिए भी है, ये बहनों माओं के लिए भी है और ये बच्चों के लिए भी है। और कोई इग्नोर करेगा तो ये उसकी मर्जी है। यीशु ने भी ये बशर्ते यीशु ने कहा था, बशर्ते अगर कोई प्यासा हो, अगर तुझे जे पुजे हो, तेनों किताबां ने रजा दिता वे, तेनों मिश्रा ने रजा दिता वे, तेनों होरा चीज़ा ने रजा दिता वे, तो यू डोंट रीड, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं। बट अगर तुम भूख रखते हो मेरे पाक रूह की, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बरकत दूं, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे अंदर नारे नहीं, क्या हो जाए रिवर, साढ़े तो रिवर ही इंडिया ने खुश्क कर छड़ जे, कभी बाहर के मुल्कों से जाकर रिवर देखो तो मजा आ जाता। और भाईजा मकसूद बैठे ने अमरीका के रिवर, उन्होंने लेस ही देखने तैनूं इन्ना मजा आता, इन्नियां साफ, इन्नियां क्लीयर, इन्नियां वड्डियां, ते किथे दरिया। खुदा वो ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में जारी करना चाहता है। इसलिए मेरे तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। इसलिए अगर किसी को तजर्बा नहीं है, पहले ख़वातीन आए, खुदा के लोग भी आपके बीच में जाएंगे, दुआ वाले आपके लिए जो कुछ बोलेंगे, उन्होंने बड़ी तैयारी की है, मेरे साथियों ने बड़ी तैयारी की है आपके लिए, वो आपके लिए वो भी कलाम रिलीज करेंगे। खुदा ने अगर मुझे दिया तो मैं भी रिलीज करूंगा, और वो कलाम आपकी जिंदगी के लिए चश्मा बन जाए, वो आपकी जिंदगी के लिए एक पावरफुल वर्ड। मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है, सैम परवेज साहब यहाँ पर बैठे हैं, कि जब भी नए साल पर या कोई भी ऐसा कलाम हो, जब शेयर किया जाता है तो वो उसको रिसीव कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में साल के लिए, और फिर खुदा के बंदा की ज़िंदगी में हमने वो चीज़ें होती हुई देखी। इसलिए जब खुदा के लोग आपके लिए बोले या जब आपको गाइडलाइन करें, लेकिन जो बुनियादी स्टेप है कि हमारा गैर ज़बानों के साथ एक्सपीरियंस होना बड़ा ज़रूरी है। और इस बात को याद रखें, पूरे जो सबसे बड़ा गुनाह है ना, जो सानी से होंदा है, वो साडी ज़बान तो ही होंदा है। ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਛੱਡਿਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਹ ਲੂ ਛੱਡਦੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾ ਕਰੋ, ਫੜਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜਦਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਉਜ਼ੂ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੀ ਅੱਗ ਲਾਂਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਛੱਡਦਾ, पूरे घर नो आग ला छड़ता है, और ये किसी के काबू में नहीं आती है। सिर्फ खुदा का रूह हमारी जुबान को काबू कर सकता है।